اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھنا سیکھیں کے سلسلے کا یہ نواں سبق ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ التکاثر ہم پڑھیں گے اور سورہ التکاثر کے 8 جملے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ تکاثر کو شروع کرنے سے پہلے مانیٹر کی طرف ہم آتے ہیں اور ایک اہم بات کہ مضارع کے شروع میں سین، یہ لیٹر سین ہم لگاتے ہیں یا سوف لگانے سے صیغہ زمانہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج انشاءاللہ تعالی اسی صورت میں ہی پڑھنا ہے، تعلمون تم جانتے ہو، سوف تعلمون تم جان لو گے۔ ہم نے سورہ مسد میں پڑھا تھا یسلا، یہ ہے فعل حال، سین شروع میں لگ گیا، سیسلا ہو گیا، فعل مستقبل بن گیا۔ عزیزان گرامی ایک بات ذرا سمجھ لیں، جو بھی فعل حال ہو، ہم نے فعل حال پڑھے، مثلا پہلا جملہ ہی اس کورس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، فعل حال ہے۔ آپ اگر سین لگا دیں اس کے شروع میں ساعوذ تو میں پناہ میں آؤں گا، یہ مستقبل ہے، فیوچر ہے لیکن نیئر فیوچر۔ اور اگر سوف آپ لگاتے ہیں تو یہ فار فیوچر ہو جاتا ہے، سوف اعوذ میں پناہ میں آؤں گا، وہ لمبی بات ہو گئی۔ اسی طرح ہم نے کہا نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، سنعبد ہم عبادت کریں گے، سوف نعبد ہم عبادت کریں گے، فار فیوچر ہو گیا۔ کوئی بھی فعل حال جو ہم نے پڑھا ہے اس کے شروع میں سین آپ لگا لیں، باقی سٹرکچر چینج نہیں ہوگا، وہ بالکل ویسے کا ویسے رہے گا۔ تو خالی سین لگائیں گے لیٹر نیئر فیوچر، پورا ورڈ سوف لگا دیں گے، پورا کا پورا لفظ آ گیا تو پھر یہ فار فیوچر۔ بس اتنی سی تبدیلی ہے، آپ ہر فعل حال کو فعل مستقبل سین یا سوف لگا کے آپ مستقبل میں بدل دیتے ہیں، اور دونوں کو جس طرح ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ مضارع میں حال مستقبل دونوں آ گئے۔ آج چونکہ ہم نے فعل مستقبل پڑھنا ہے سوف تعلمون، پہلے ہم سیسلا پڑھ آئے ہیں تو یہ میں نے آپ کو پہچان بتا دی۔ اور عربی میں افعال کی ساخت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، فیمنن ہے یا میسکلن، اور یہ انشاءاللہ تعالی اس کی پہچان ہم آہستہ آہستہ اگلے اسباق میں بھی ہم کریں گے باذن اللہ تعالی۔ آئیے اب ہم سورہ التکاثر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ التکاثر۔ الہاکم التکاثر، ہم ملا کے پڑھتے ہیں الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ سا اس کو انڈر لائن آپ کر لیں کہ ہم تکاثر کہتے ہیں، سا کو سین پڑھ جاتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا۔ آئیے اس کو انالائز کر لیں اس جملے کو۔ الہا ہم اردو میں لہو لعب استعمال کرتے ہیں، تمہیں غافل کر دیا، الہا غافل کر دیا، فعل ماضی اور تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہو رہا ہے غائب۔ کم تمہیں، یہ پروناؤن ہے، اسم ہوا۔ ال ذی حرف، تکاثر کثرت کی خواہش، اسم۔ اگلے جملے کی طرف آتے ہیں، جملہ نمبر 2، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر۔ یہاں قاف اس کو انڈر لائن کر لیں، ہم مقابر کہتے ہیں اور اس سے مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ آئیے اس جملے کو بھی ہم انالائز کر لیں، حتی یہاں تک کہ، اردو میں ہم بھی اس کے قریب قریب استعمال کرتے ہیں حتی کہ، اور یہ اسی سے ڈریون ہے، حتی کہ، حتی سے۔ زرتم تم نے زیارت کی، فعل ماضی اور مخاطب تم نے،
دی حرف مقابر قبریں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اسم ہوا۔ اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں، جملہ نمبر 3۔ کلا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایکسپریشن کے طور پہ، اور یہ قرآن میں اور خاص طور پہ مکی صورتوں میں آپ کو بے شمار نظر آئے گا۔ کلا سوف تعلمون، عین کو انڈر لائن کر لیں، تعلمون نہیں ہوگا، تعلمون۔ کلا سوف تعلمون، کلا یقیناً یا ہرگز نہیں، تم ضرور جان لو گے۔ اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں، کلا ہرگز نہیں، حرف سوف ان قریب، یہ جو ہم نے اسی سبق کے ابتدا میں پڑھا کہ سین لیٹر یا سوف یہ فعل حال کو مستقبل میں بدلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سوف یہ مستقبل بعید فار فیوچر، اور سین خالی یہ مستقبل قریب نیئر فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ حرف ہے تعلمون، تم جان لوگے، فعل مستقبل مخاطب یا فعل مضارع مخاطب۔ اگلے جملے کی طرف آتے ہیں، جملہ نمبر 4۔ ثم کلا سوف تعلمون، سا کے نیچے یہاں پر آپ لائن لگا لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ ہم ثم کہتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر یقیناً تمہیں علم ہو جائے گا۔ صرف اس میں ثم کا اضافہ ہوا ہے، کلا سوف تعلمون آپ نے دیکھا کہ پچھلے جملے میں ہم نے ایگزیکٹلی پڑھا ہے، ثم پھر حرف کلا ہرگز نہیں یا یقیناً یہ بھی حرف ہے، سوف ان قریب حرف، تعلمون تم جان لوگے، فعل مضارع مخاطب۔ جملہ نمبر 5۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، تعلمون کے عین کو انڈر لائن آپ کریں گے، یہاں پر علم کے عین کو انڈر لائن کریں گے، اور یقین قاف اسے بھی انڈر لائن کریں گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں یا یوں نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو، یہ اس کا رواں ترجمہ، اور اس کو ہم انالائز بھی کر لیں، کلا ہرگز نہیں حرف لو، اب ہم اسے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، یہ نیا ہمارے لیے لفظ ہے۔ اگر حرف تعلمون ہم اردو میں علم استعمال کرتے ہیں، روٹ ورڈ عربی سے ہی ڈریون ہے، تم جانتے ہو فعل مضارع اور ظاہری بات ہے مخاطب۔ علم اردو میں ہم علم ہی کہتے ہیں، اسم، الیقین الدی اسم، اور یقین ہم اردو میں یقین ہی استعمال کرتے ہیں، اسم۔ جملہ نمبر 6۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ہا کو آپ انڈر لائن کر لیں، ہم جہیم کہتے ہیں جو کہ غلط تلفظ ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو بے شک یہ پھر لا، لام زبر لا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں 2 جگہوں پہ، سورہ الفیل میں اور سورہ قریش میں، بلکہ ایک اور جگہ بھی سورہ العصر میں بھی ہم نے پڑھا ہے، سورہ الہمزہ میں بھی لَيُنبَذَنَّ، اور سورہ عصر میں لفی خسر، اسی طرح سورہ قریش میں لِيَعْبُدُوا، تو یہ لام تأکید ہے، اور میں یہ بتا بھی چکا ہوں کہ جب لام الف لا آئے گا، لا بن جائے گا، تو وہ نہیں ہے، منع کرنے کے لیے، لا نہیں، جبکہ یہاں پر لا ضرور، یقیناً، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور یا یقیناً جہنم کو دیکھ لو گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ آئیے اس جملے کو بھی انالائز کر لیں، لا ضرور یقیناً حرف ہے، تَرَوُنَّ تم دیکھ لو گے، فعل مضارع مخاطب، اور تَرَوُنَّ ہم نے 2 جگہ پہ مختلف اندازوں میں پڑھ لیا، رأیت ارأیت سورہ الماعون میں، اور ترى الم ترى کیف فعل سورہ فیل میں۔ اب یہاں پر ترون تم دیکھ لو گے، یہ فعل مضارع ہے اور مخاطب ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، الجحیم الذی حرف، اور جحیم ہم ادبی اردو میں جہیم جہنم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسم۔ ثم لترونها عین الیقین، ثم لترونها عین الیقین، ثم یہاں سا کے نیچے
لائن لگا لیں. آئین کے نیچے بھی یہاں لائن لگا لیں, کیونکہ اسے انڈر لائن آپ اس لیے بھی کر لیں کہ آئین ہم عین پڑھتے ہیں, اور عین عربی میں الف کے ساتھ بالکل اس کا علیحدہ مطلب ہے. عین کہاں, جبکہ عین آنکھ, اور آنکھ کے علاوہ بھی اس کے اور مطالب ہیں, ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یقین, قاف, اس کو بھی یقین ہم کہتے ہیں, جبکہ یقین ہے قرآنی تلفظ کے اعتبار سے. پھر سے اس کو ہم دہرا لیتے ہیں. ثم لترونها عین الیقین, پھر تم اسے بچشم یقین دیکھ لو گے جہنم کو. ثم, پھر حرف لا, ضرور, یہ پھر حرف ہے. ترون, تم دیکھ لو گے, فعل مضارع اور مخاطب ہے. ہا, اسے, اسم ہے کیونکہ یہ پروناؤن ہے. عین آنکھ اسم, ال دی حرف, اور یقین یقین ہی ہوگا اسم. جملہ نمبر 8, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, یہ آخری جملہ ہے آج کے سبق کا. ہم پھر اسے دہراتے ہیں. پہلے آپ انڈر لائن کر لیں, ثم کو آپ پہلے کر چکے ہیں, یومئذ ذال کو, عن میں عین کو, اور نعیم میں بھی عین کو. اسے ایک دفعہ مل کے پھر پڑھتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ثم, پھر, لتسألن, تم سے ضرور سوال کیا جائے گا, یومئذ, اس دن, عن النعیم, نعیم یا نعمتوں کے بارے میں. آئیے اس جملے کی بھی ہم اسے انالائز کر لیں. ثم, پھر حرف لا تسألن, لا یہ علیحدہ نہیں کیا گیا اگرچہ یہ علیحدہ ہے. ضرور, تسألن, تم سے پوچھا جائے گا, فعل مضارع مخاطب. یومئذ, اس دن, اسم ہے. عن, سے, حرف ہے. النعیم, ال دی حرف ہے, اور نعیم یہ نعمتیں اسم ہے. عزیزان گرامی, یہ 8ویں سبق میں سورہ التکاثر ہم نے پڑھی ہے. اب ہم آتے ہیں ٹیبل کی طرف, اور جو نئے الفاظ پہلے کالم میں آتے ہیں, جدید الفاظ, ہم پہلے ان کو پڑھ لیتے ہیں, پھر اردو سے ملتے جلتے الفاظ, اور پھر اردو کے استعمال شدہ الفاظ. جدید الفاظ میں کم, تمہیں. حتی, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ اردو سے ملتے جلتے الفاظ میں بھی لا سکتے ہیں, جیسا کہ ہم حتی کے کہتے ہیں. کلا, ہرگز نہیں. سوفا, یہ پھر ایک نیا لفظ ہے جو ہم نے پڑھا. لو, اگر. ثم, پھر. یومئذ, ہم نے یوم تو پڑھا ہے, ہم نے سورہ الفاتحہ میں یوم الدین, مالکی یوم الدین, ہم نے یوم پڑھا ہے. یہاں یومئذ, اس دن, یہ بھی نیا لفظ ہے ہمارے لیے. عن, سے یا بابت, اور عین, آنکھ. اردو سے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں ہم ذرا ان کو بھی دیکھ لیں. تکاثر, کثرت. زرتم, زیارت. مقابر, قبریں. تعلمون, علم. ثم لتسألن, سوال سے. نعیم, نعمتیں یا نعمت. الہا, لہو, لعب. اور ترون, رؤیت. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے الفاظ اگرچہ ایز اٹ از تو اردو میں استعمال نہیں ہو رہے, لیکن ان کے روٹ ورڈز دونوں کے مل رہے ہیں, ایک ہی مفہوم میں ہم استعمال کرتے ہیں. اب اردو میں جو ہم استعمال شدہ الفاظ جو آج ہم نے پڑھے, علم, یقین, جحیم اور یوم. عزیزان گرامی, اب آپ نے ایک چھوٹی سی مشق یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ جو گزشتہ 8 اسباق پڑھے ہیں, ان میں سے آپ نے افعال سارے کے سارے, لیکن اپنی یادداشت کے ساتھ آپ شروع کر دیں پہلے سبق سے, اور اس میں آپ کو جو بھی فعل نظر آتا ہے اسے علیحدہ کرتے چلے جائیں, اور پھر اس کو اینالائز بھی کریں. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پہلا جملہ ہے, اس میں آپ نے دیکھنا ہے فعل کہاں ہے پورے جملے میں. اعوذ فعل ہے, اسے علیحدہ لکھ لیں, اور پھر اسے اینالائز کریں کہ یہ فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے, یا فعل امر ہے. پھر یہ صیغہ کون سا ہے, متکلم کا, مخاطب کا, یا غائب کا.
یہ آپ نے دونوں باتیں لکھ کر جب پورے کے پورے افعال 8 کے 8 اسباق میں علیحدہ کر چکیں تو پھر اندر سے یہ جو ٹیبلز بنے ہوئے ہیں ان میں چیک کرتے چلے جائیں کہ میں نے یہ غلط لکھے ہیں یا ٹھیک لکھے ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ تھوڑا بہت جو ہم گرامر پڑھ رہے ہیں یہ کتنا آ رہا ہے، کتنا سمجھ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپس میں کوئی آپ کو ساتھی ملتا ہے، ایک دوسرے کو آپ سنائیں یہ جملے صورتوں کے اعتبار سے بھی اور رینڈملی بھی، درمیان میں سے بھی، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک نسخہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، جو صورتیں آپ یاد کر لیں کوشش کیا کریں کہ نوافل میں اور خاص طور پہ تہجد کے نوافل میں انہیں آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ نہیں بھولیں گے باذن اللہ۔ اور یہاں پر ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا واولز کے بارے میں، حروف علت کے بارے میں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں ان کی مشق تو ہم کرتے رہیں گے۔ آپ نے سورہ الفاتحہ میں سے حروف علت نکالنے ہیں، اور کسی بھی ایسے صاحب کو جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہوں آپ نے چیک کرا لینا ہے، حروف علت کی پہچان بھی ذرا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو اسباق ہیں، آپ نے جب ایک سبق یاد کیا اس کے بعد دوسرا کیا تو اب دونوں کو ملا لیں، تیسرے سبق پہ آئے اب تینوں کو پھر ملا لیں، اس طرح یہ سارا کا سارا ایک یونٹ بنتا چلا جائے۔ اگر آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا تو پھر مشکل ہو جائے گی، اور اگلے سبق پہ نہ جائیں جب تک کہ آپ کو پچھلے سبق کی کمانڈ پوری کی پوری آپ کے دسترس میں نہ ہو۔ اور یاد کرنے کا طریقہ کار ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ جملہ آپ نے جو یاد کرنا ہو، جو آپ کو پہلے نہیں آتا، وہ آپ ذرا دیکھ کر اسے 7 مرتبہ 10 مرتبہ، جتنی آپ کی یادداشت ہے، ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جج کر سکتا ہے، کہ دیکھ کے وہ جملہ اونچی آواز سے، اتنی آواز کہ آپ کے کانوں تک آ جائے، آپ اسے 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ دہرائیں، پھر کتاب کو بند کر کے وہی جملہ اتنی ہی مرتبہ 7 یا 10 مرتبہ دہرائیں اپنی یادداشت کے ساتھ۔ اب اسے کھول کے دیکھیں اور 5 مرتبہ دہرائیں کہ آپ نے جو یادداشت سے دہرایا تھا کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گیا۔ یہ تقریباً اگر آپ 10 مرتبہ اور 5 مرتبہ کرتے ہیں تو 25 مرتبہ ایک جملہ ہوا۔ اگلے جملے کی طرف آئیں اور اسے بھی بالکل اسی طرح پہلے دیکھ کے 10 مرتبہ، پھر زبانی 10 مرتبہ دہرائیں اور پھر دیکھ کے 5 مرتبہ۔ اب یہ 2 جملے ہوئے، ان دونوں جملوں کو اب ملا کے 5 مرتبہ دہرائیں، اب تیسرے کی طرف آ جائیں اور ایگزیکٹلی اسی طرح 10 مرتبہ دیکھ کے پھر زبانی، پھر دیکھ کے 5 مرتبہ، اب تینوں کو 5 مرتبہ ملا کے آپ دہرائیں گے۔ مجھے امید ہے اس طرح جب آپ انشاءاللہ 10 جملے پورے کر لیں گے تو آپ کو یاد ہوگا اور بإذن اللہ تعالی آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عطا فرما دیں، ہمارے سینوں میں اتار دیں اور ہمیں قرآن والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 9 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو QTV کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، فعل حال کو فعل مستقبل میں بدلنے کے لیے A الف لام یعنی کہ ال شروع میں لگاتے ہیں، B سین یا سوفا لگاتے ہیں، C کچھ تبدیلی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 2، لام زبر لا کا مطلب کیا ہے؟ A ضرور یا یقیناً، B نہیں اور C بالکل۔ سوال نمبر 3، ثم کیا ہے؟ اسم، B فعل، C حرف۔
سوال نمبر 4، لفظ تعلمون کون سا فعل ہے؟ اے ماضی، بی مضارع، سی امر۔ ان سوالات کو ایک مرتبہ پھر سے ملاحظہ فرما لیں۔ سوال نمبر 1، فعل حال کو فعل مستقبل میں بدلنے کے لیے اے الف لام یعنی کہ ال شروع میں لگاتے ہیں، بی سین یا سوفا لگاتے ہیں، سی کچھ تبدیلی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 2، لام زبر لا کا مطلب کیا ہے؟ اے ضرور یا یقیناً، بی نہیں، اور سی بالکل۔ سوال نمبر 3، ثم کیا ہے؟ اسم، بی فعل، سی حرف۔